امریکہ سے ایک بہن کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں یہ رسم ہے کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں اور پیدائش سے پہلے الٹرا ساؤنڈ سے بچے کی جنس کا پتہ لگا لیا جاتا ہے، بچی ہو تو اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے، وجہ غربت بتائی جاتی ہے۔ انگلستان میں ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ بے اولاد لوگوں کو اولاد کے قابل بنایا جاتا ہے، اسی طرح دیگر مغربی ممالک میں بھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قسم کی ظالمانہ رسم کا خاتمہ کیا تھا۔ کیا قابل اولاد بنانا؟ نہیں، بچیوں کو زندہ اب بات آخر وہ شروع کی ہوئی ہے، آخر میں وہ کہتی ہیں کہ بے اولاد بچیوں کو با اولاد بنایا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قسم کی رسم کا خاتمہ کیا تھا۔ بالکل نہیں، آگے چل رہا فکر مجھے پتا ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلطی کر گئی ہیں کہ جو بری باتیں تھیں ان میں ایک اچھی بات شامل کر دی اور اس کو بھی اسی فتوے سے رنگیدنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے ان کے اس سوال کی اس شکل سے اتفاق ہی نہیں ہے، اس کو نکالیں تو پھر جواب بنے گا، میں بتاؤں گا کیوں۔ آج چلیں آگے۔ کہتی ہے کہ ظالمانہ رسم کا خاتمہ کیا تھا کہ عورت کو زندہ درگور ہونے سے بچایا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ خدمت احمدیت سے لی جانی ہے۔ ٹھیک ہے، ساری دنیا کو سمجھائیں کہ ایسے معصوم بچوں کو نہ مارو بلکہ ہمیں دے دو، ہم پرورش کریں گے۔ کون دے گا کہاں سے؟ آپ تو پتہ نہیں کس خواب کی دنیا میں بیٹھی ہیں، امریکہ میں رہتی ہیں اور آپ کو قوانین کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ آج کل جو ملکی قوانین ہیں اور وہ کہاں سے بچے آئیں گے جن کو مارنے لگی تھی ماں، تو آپ کہیں گے کہ اچھا ہمیں دے دو۔ وہ کون سا نظام ہے جو ان کو خبر دے گا اور اس کے ذریعے آپ تک پہنچیں گی؟ یہ تو ایک رومانی بات ہے، اس کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جتنے بچے اس ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، ہمیں کیا پتہ کیا تعداد ہے اور کس کس ملک میں ہیں، پھر ان ملکوں کے قوانین اور جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں ان کے قوانین اس کی اجازت دے بھی سکتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہاں ہم نے کوشش کی تھی بوسنین بچوں کے لیے، تو ایک بھی بچہ جماعت کو نہیں دیا گیا، کیونکہ جو لوگ ان باتوں کے قابل ہیں وہ چاہتے ہی نہیں کہ مسلمان بچے مسلمانوں کے پاس جا کر ان کی تربیت میں رہیں۔ پھر یہاں عام طور پر بچے پیدا ہوتے ہیں اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ چرچ کے سپرد یا چرچ کی معرفت ان کے سپرد کیا جائے جو عیسائی مزاج رکھتے ہوں۔ جب ماحول ایسا ہے تو اس میں یہ خواب خواہ حسین بھی ہو، یہ ایسی خواب نہیں ہے جس کی ہم تعبیر ان حالات میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس خواب میں ویسے بھی رکھنے ہیں۔ یہ داخل کر دی گئی ہے جو بات، اس سے مجھے خطرہ سامنے آیا ان خاتون کے ذہن میں، حالانکہ میں جانتا ہوں تعلیم یافتہ اور اچھے مخلص خاندان کی ہیں، ان کے ذہن میں غالباً یہ بات بھی ہے کہ انسانی کوشش کے ذریعے اگر اولاد نہ ہوتی ہو تو اولاد پیدا کرنے میں مومد ہونا یہ گویا گناہ ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ جس مقصد کے لیے خدا تعالیٰ نے کوئی چیز پیدا کی ہو اس مقصد کو تقویت دینا گناہ نہیں، کار ثواب ہے۔ آنکھیں دیکھنے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اگر کوئی ڈاکٹر آنکھوں کی بینائی بڑھانے کے لیے کوشاں ہے تو اس کو گناہ کہنا جہالت ہوگی، جو نظر ضائع ہو گئی اس کو بھی بحال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خدا کے کاموں میں مخالفانہ دخل نہیں، خدا کے کاموں کو پورا کرنے میں ایک خادمانہ امداد یا نصرت کہہ سکتے ہیں۔ ان معنوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت مسیح کو ہم نے فرمایا اور مسیح نے ہمارے فرمانے کے مطابق اعلان کیا، من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کا مددگار، اللہ کی طرف میرا مددگار۔ تو خدائی کام اور خدائی منشا خواہ وہ کسی دائرے سے تعلق رکھتے ہوں، ان میں جو شخص بھی نصرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ عام دستور بنا رکھا ہے، یہ قانون قدرت ہے خدا کی طرف سے بنایا ہوا، اور اس کی سنت ہے کہ ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ اور نصرت خدا کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ مراد یہ ہے کہ خدا کے کاموں میں جب یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی مددگار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کاموں میں برکت بھی ڈالتا ہے اور پھر ہمارے کاموں میں وہ مددگار ہو جاتا ہے۔ بس یہ خیال دل سے نکال دیں کہ ایک عورت اگر بانجھ ہے یا خامن میں صلاحیت نہیں ہے بچہ پیدا کرنے کی تو ہم آرٹیفیشل ذرائع سے جب کوشش کرتے ہیں تو وہ گناہ ہے۔
گناہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ایک طریق ہے، اور اگر اس نے نہیں دینا، اس کا فیصلہ کہ میں نہیں دوں گا، تو لاکھ چارے کر کے دیکھ لیں، مجال ہے جو بچہ پیدا ہو جائے جو نہیں ہونا۔ یہاں ہم نے دیکھا ہے بعض احمدی خواتین نے مجھ سے اجازت لے کر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے لیے کوشش کی، اور ایک دفعہ، 2 دفعہ، 10 دفعہ کوششیں ہوئیں، بالکل کوڑی کا بھی فائدہ نہیں پہنچا۔ وہ اندرونی مدافعانہ طاقتیں جو بچے کو پیدا ہونے میں مانے تھیں، وہ اسی طرح سر اٹھاتی رہیں، اور ایک بھی ڈاکٹر کی پیش نہیں گئی۔ اور ایک بچی کا مثلا مجھے پتا ہے، وہ اس نے بھی اجازت لی، میں نے کہا ہاں دعا کرو، دعائیں دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو اگلے دن وہ 2 بچے اٹھا کے لائی تھی گودی میں، بڑے پیارے پیارے بچے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ملے گا، لیکن خدا کے کام جو جن کے نقشے اس نے بنا رکھے ہیں، ان میں امداد خدا کے کاموں کی مخالفت نہیں اور گناہ نہیں ہے۔ ایک چیز گناہ ہے، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ بچے کی آرٹیفیشل یعنی مصنوعی طریق سے پیدا کرنے کی کوشش میں بعض لاعلمی سے کام کر بیٹھتے ہیں جو گناہ ہے، اور وہ ہے سروگیٹ مدر کے ذریعے بچہ لینا۔ مجھے کل ہی ایک امریکہ سے خط ملا ہے، ایک نو احمدی کا، انہوں نے بڑے پریشانی کا اظہار فرمایا ہوا ہے اور استغفار بھی کر رہے ہیں۔ کہتے مجھے تو پہلے احمدیت سے پتہ نہیں تھا ان باتوں کا، میں یہ کام کر بیٹھا ہوں کہ میری بیوی چونکہ بانج تھی، میں نے ڈاکٹروں کی مدد سے ایک اور عورت کے پیٹ میں اپنا بچہ پیدا کیا، اور وہ اب ہمیں مل گیا ہے۔ تو یہ تو ناجائز ہے، کیونکہ ان قوانین کو توڑنے والا ہے جو خدا تعالیٰ نے بیاہ شادی اور نکاح کے کیے ہیں، جو افزائش نسل کے لیے خدا تعالیٰ نے نظام جاری فرمایا، اس کی مخالفت ہے۔ ایسے ہی کسی اور بیوی سے بغیر شادی بغیر نکاح کے انسان تعلقات قائم کر لے اور بچے کو کہے کہ بڑا اچھا بچہ ہے، بچہ تو بہت اچھا رہے گا، اس کو تو معصوم ہے، مگر ایسا کرنے والا گناہ گار ہو جاتا ہے۔ بس اس پہلو سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہاں تک جانا گناہ ہے، میں تسلیم کرتا ہوں اور سمجھا رہا ہوں۔ اس سے ورے جائز کوششوں سے میاں اور بیوی کے مادوں سے آپس کے تعلق سے اگر بچہ پیدا کرنے میں مدد دی جاتی ہے تو ہرگز گناہ نہیں، وہ جائز بلکہ مناسب ہے۔ جہاں تک عورتوں کے مارنے کا تعلق ہے، ہندوستان میں یہ رسمیں قدیم سے چلی آ رہی ہیں، ان کے کچھ مذہبی ایسے سقم رہ گئے ہیں سمجھنے میں کہ ان کے پنڈت بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، حالانکہ اب خدا کی طرف سے ایسا حکم نہیں آ سکتا۔ کچھ یہ وجہ ہے کہ وہاں جہالت بڑی ہو گئی ہے، اور غریب لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے بعض رسموں کے شکار ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی عورت اگر جہیز لے کر آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اسے قتل کر دیں گے۔ تو صرف آپ بچے کی فکر کر رہی ہیں، وہاں تو بالغ قتل ہو رہے ہیں۔ بچوں کا تو مجھے اتنا علم نہیں کہ وہاں درگور کی جاتی ہیں اور کتنی کی جاتی ہیں، مگر بالغوں کے متعلق تو ایک بڑی زور سے تحریک چلائی گئی تھی، اور جو اعداد و شمار پیش ہوئے تھے تو ہولناک ہیں کہ کس طرح معصوم عورتیں زندہ جلنے پر یا مجبور ہو گئیں یا انہیں زندہ جلا دیا گیا، اس لیے کہ خاص کوئی جہیز کے ساتھ نہیں آئی تھیں۔ تو ان ظلموں کے خلاف ایک عام عالمی جدوجہد جماعت کر رہی ہے اور کرے گی، لیکن حقیقت میں تو جب تک دنیا احمدیت کو تسلیم نہیں کرتی، احمدیت کے پرامن نظام سے وابستہ نہیں ہو جاتی، ان مسائل کا حل نہیں ہو سکتا۔ وقت ہو گیا اب؟ ٹھیک ہے، اچھا، السلام علیکم، خدا حافظ، اللہ کی حفاظت میں۔